یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور عامر بھائی سے مل کے میں یہ کہوں گا کہ وہ خود بتائیں کہ آخر کار اس شہر کے ساتھ ایسا کیا ہونے والا تھا جس کو ہمارے اراکین صوبائی اسمبلی ممکنہ حد تک روکنے میں کامیاب رہے، اور نہ صرف کامیاب رہے بلکہ آگے بھی انہوں نے اپنا ایک لائحہ عمل بنایا ہے جو کہ عدالتوں اور قومی اسمبلی اور سینٹ تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جد و جہد جاری رکھیں گے، اور جب تک کراچی کے شہریوں کے اوپر سے عذاب ختم نہیں ہوتا متحدہ قومی موومنٹ اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ کچھ شوبدہ باز جماعتیں یہاں بینر ضرور لگاتی ہیں، پلوں کے اوپر، مسجدوں کے باہر، سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر کوئی کام کر رہا ہے، ایوان میں کر رہا ہے، ایوان سے باہر کر رہا ہے، عدالتوں میں کر رہا ہے، تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ داران ہیں۔ تو دو اہم ترین واقعات ہوئے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی اور ایک قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ تو میں عامر صدیقی بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ کیا ایسا ہولناک منصوبہ تھا جو آپ نے، جس کو آپ روکنے میں کامیاب ہوئے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ 18 جولائی کو ایک فیصلہ ایشو ہوتا ہے نیپرا کا، اور جس کے بعد میں نے چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول بھائی سے کو یہ فیصلہ دکھایا اور ان سے ڈسکشن کی کہ کس طریقے سے کراچی کو اور جو سندھ کا کیپٹل کراچی ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، کیونکہ کچھ فیکٹریاں مستقل طور پہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنا کاروبار، فیکٹری جو سمجھ سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہیں وہ فیصل آباد اور لاہور شفٹ کر رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو فیصلہ ایشو ہوا ہے، یہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے کہ جو لوگ جہاں پہ کے الیکٹرک نے کنڈے یا ہک لگائے ہوئے، جہاں پہ ان کے لائن لاسز ہیں، جہاں پہ لوگ بل نہیں بھر رہے، تو کے الیکٹرک 6 سالوں کا ایک کلیم ایک لیٹر ہیڈ پہ فائل کرتا ہے نیپرا کو، ایک خالی لیٹر ہیڈ کے اوپر کہ میرے 76 بلین کی ریکوری ہے جو کہ لوگ بل نہیں بھر رہے جہاں ہک لگے ہوئے، جو کہ کے الیکٹرک کی ناکامی، نااہلی، جو 20 سال سے انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بہتر نہیں کیا، تو وہ ان کنزیومر پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو باقاعدگی سے بل بھرتے ہیں۔ آپ اس چیز سے سوچیں کہ MQM پاکستان نے فل فور ہمارے سارے MPs نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، طہا بھائی، علی خورشیدی بھائی اور سارے MPs نے بھرپور حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ہم نے اسمبلی سے اس کو ریزولوشن کو پاس کرایا۔ یہ وہ ریزولوشن ہے کہ جو تعین کو طے کرے گی، یہ جو آرڈر ہے یہ صوبے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ جب مستقل طور پہ آپ سوچیں کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہو چکے ہیں، ریکوری وہ نہیں کر پا رہے، لائن لاسز ان سے کور نہیں ہو رہے، وہ ہٹا نہیں پا رہے، تو وہ ان لوگوں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں کہ جو ہر مہینے باقاعدگی سے بل بھر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ نیپرا فوراً آرڈر ایشو کرتا ہے کہ جائیں آپ 50 ارب کی فوراً ریکوری کریں ان لوگوں سے جو ہر مہینے بل بھر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ظلم و بربریت ہے؟ پوری دنیا میں آج یہ کئی قانون موجود ہے، کیا اس بک کے اندر کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جو کلیکٹو پنشمنٹ دی جائے کراچی کے شہریوں کو، بزنس مین کو؟ تو کیا نیپرا نے جو آرڈر ایشو کیا ہے، کیا انہوں نے کوئی اوپن ہیئرنگ رکھی؟ کیا پارلیمنٹیرین کو دعوت دی کہ آئیں اس پہ بحث کریں؟ اور یہ کون سے بند کمرے میں ہیئرنگ ہوئی؟ یہ جو فیصلہ ہے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ کے الیکٹرک نے بنا کے دیا تھا اور نیپرا نے اس کو صرف سائن اور اسٹیمپ کیا ہے، اس میں کہیں نہیں نظر آتا کہ نیپرا نے کوئی اپنی ایکسرسائز کی ہو۔ تو آج کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، اظہار بھائی بیٹھے ہیں، اور کیونکہ سینئر سے بات کریں گے، تو یہ MQM نے اپنا حق ادا کیا ہے، شہر نے ہمیں ووٹ دیا، ہم پہ اعتماد کیا۔ ہم کہتے ہیں پہلے دن سے کہتے ہیں کہ شہر کو MQM ہی لیڈ کرتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ جو عوامی ایشو تھا، جو عوام کے اوپر 50 ارب کا بم گرایا جا رہا تھا، اس کو فل فور اسمبلی سے روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اب آگے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں اٹھایا جائے گا، اور ہم سپریم کورٹ میں فوراً جا رہے ہیں، اور ہم اس کی آخری حد تک جائیں گے۔ جس نے اپنا کام کرنا تھا اس نے نہیں کیا، اور وہ ان لوگوں سے پیسے لینا چاہتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے بل بھر رہے ہیں۔ تو آپ یہ فیصلہ، یہ آج ہر انسان کا مسئلہ ہے، چاہے وکلا حضرات ہوں، صحافی ہوں،
بیوروکریٹس ہوں, جو بھی سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی, اگر آج نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ سمجھ لیں ہر آنے والے منتھ میں آپ چوروں کی پیمنٹ بھی آپ کر رہے ہوں گے. تو ہم اپنی لیڈرشپ کو تو بہت شکر گزار ہیں. خالد بھائی نے اس کے اوپر رہنمائی دی اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلے. انشاءاللہ ہم جلد سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کیس فائل کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے عامر صدیقی بھائی نے اور خواجہ اظہار بھائی نے تفصیلی طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ویژن کی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین کی اور کراچی کی عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ کراچی کی عوام نے جس جماعت کو اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے ایوان میں بھیجا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے, وہ جماعت کراچی کی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے. بہت ساری شعبے باز جماعتیں ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ شاید جمعے کی نماز کے بعد پمفلٹ بانٹنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں یا بینر لگانے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو مسائل صرف عملی جد و جہد سے حل ہوتے ہیں, اور وہ عملی جد و جہد کی مثال آج آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بر وقت اس ایشو کو اٹھا کے اسمبلی میں پیش کر کے اس پہ آواز بھی اٹھائی, اس پہ قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا اور اس ریزولوشن کو پاس بھی کروایا. یہ وہ جماعت ہے جو جینوئن عوام کے ووٹ لے کر آتی ہے اور جس پہ عوام کا اعتماد ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پچھلے 40 سال سے شہری سندھ کی عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیج رہی ہے. اس عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ آج سے پہلے بھی شہری سندھ میں جیسا جتنا اور جو بھی کام ہوا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین نے کیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے منتخب نمائندوں نے کیا ہے. اور آنے والے وقت میں بھی اس شہر کے لیے, اس قوم کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے جو بھی بہتری ہوگی, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اور منتخب نمائندے ہی کریں گے. ایک اور بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اب آئیں گی میدان میں اور یہ دعویٰ کریں گی, تو ہم دعوے کی سیاست سے اوپر آ چکے ہیں. ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ موجود ہے, ہم اسمبلی میں موجود ہیں اور ہم اسمبلی سے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ صرف یہ شارع فیصل پہ کھڑے ہو کے کشمیر آزاد نہیں ہوتا, یا پریس کلب پہ جا کے فلسطین کا بینر لینے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تمام وہ مسائل ہیں جو جب تک عملی جد و جہد نہیں کی جائے گی, میدان عمل میں نہیں آیا جائے گا, صرف کرٹیسزم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ایک بار پھر میں متحدہ قومی موومنٹ کے تمام اراکین کو, اراکین اسمبلی کو, ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس عوامی مسئلے کو اٹھایا اور عوام کے مسائل حل کرنے میں پیش رہی. اور ایک اور بات, آخری بات, اس بات کو آپ لوگ کے کیمرے کے ذریعے, آپ کے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں جب بھی جیسا جو بھی مسئلہ ہوگا, ہم آپ لوگوں کے درمیان کے لوگ ہیں, ہم آپ لوگوں کے لوگ ہیں, ہم آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, ہم ہمیشہ آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے دیے ہوئے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. اب دوسری اہم ترین بات جو انٹیریئر اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر میں ہوئی کہ یہ تمام پاور پروڈیوسرز جس میں وابڈا ہے, کے ای ہے, انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو بجلی چوری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار دیا جائے. میں کیونکہ انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں تو, اور کافی دباؤ ڈالا گیا کہ جناب یہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے, ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ چوری پہ ایف آئی آر درج ہو. تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے مجموعی طور پر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل آیا تھا بجلی کی چوری کا, ٹیکنیکل بنیادوں پر اس بل کو مسترد کر دیا اور اس بل کو دفن کر دیا. کیونکہ اس میں سوال ہم نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی 40 گز کی چوری میں پایا جاتا ہے اور کوئی 2000 گز کے بنگلے کی چوری میں پایا جاتا ہے, کیا دونوں پہ ایک ہی ایف آئی آر درج ہوگی؟ ہم نے یہ سوال کیا کہ اگر چوری یا کنڈے آپ کے لوگ اپنی مرضی سے لگواتے ہیں اور آپ کا دوسرا ونگ آ کے ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے تو اس کے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ پھر ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کسی کی چوری آپ پکڑتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ اس نے کتنے کی چوری کی
آپ تو کہتے ہیں وہ 2 سال سے چوری کر رہا ہے، آپ تو کہتے ہیں وہ 10 سال سے چوری کر رہا ہے، آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ پھر چوتھا ایک اور سوال ہم نے رکھا کہ اگر مالک مکان نے کرائے پہ مکان دیا اور کرایہ دار کوئی غلطی کرتا ہے تو مالک مکان سزا کیوں بھگتے؟ تمام پاور پروڈیوسرز کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے افسر کو FIR درج کرنے کا اختیار دے دیا جائے، جو کہ اللہ کے فضل سے انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی مسترد ہو گیا، اور ماضی میں PTI کے صدر صاحب نے اس کو منظور کر کے آرڈیننس جاری کر دیا تھا، آرڈیننس لاگو ہو گیا تھا، ہزاروں FIR کٹ چکی تھی، کراچی سمیت پنجاب میں کئی بے گناہ لوگوں کو ان FIR کے اوپر مجرم بنا دیا گیا، بعد میں وہ جیلوں سے بعد میں وہ بری ہوئے مقدمے سے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کو ہم نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ دوسری اہم کامیابی آپ کو بتا دی کہ 50 ارب روپے کا بوجھ آپ پہ پڑنے والا تھا پچھلے 7 سال میں، جس کو ناکام بنایا۔ قومی اسمبلی میں 4 تاریخ کو اراکین قومی اسمبلی اس پر بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان سے ہم یہ پہلے سے یہ متنبع کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب فلور آف دی ہاؤس چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں ایجنڈے کے اوپر سب سے پہلے اس بات کا جواب چاہیے۔ ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتحادی ہوتے ہوئے ہم اپنے لوگوں پر ظلم ہوتا ہوا اسے دیکھ سکیں یا خود بھی برداشت کر سکیں۔ ایک طرف پیٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے تو روٹی، کپڑا، مکان اور قبرستان سب کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو مجالے کسی بس والے نے بھی کرایہ کم کیا ہو 2 روپے۔ جہاں اس قرارداد کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے قرارداد کی حمایت ضرور کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بری الذمہ نہیں ہے، آپ چوروں سے ملے ہوئے بھی ہیں، آپ کے الیکٹرک سے ملے ہوئے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکٹریسٹی ڈیوٹی میں کروڑوں روپے ہمارے بلوں سے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ KMC میں میئر صاحب MUCT کے چارجز بھی کے الیکٹرک میں لگا دیں اور ہم سے کروڑوں روپے آپ وصول کر لیں کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تو بجلی کا بل یہ ہے کہ اگر 20,000 کا بل آیا ہے تو اس کے اندر یہ MUCT لگا لیں ہم، اس کے بعد الیکٹریسٹی ڈیوٹی لگا لیں، پھر فکس چارجز لگا لیں، پھر اس کے بعد کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ لگا لیں، فیول کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ لگا لیں، پھر فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ فیوچر لگا لیں، سرچارج لگا لیں، ایڈیشنل سرچارج لگا لیں، ٹیکس لگا لیں، ٹی وی لائسنس فی لگا لیں جو کہ مسجدوں سے بھی لینی ہے، تو ہمارا تو 20,000 کا بل 32,000 کا آتا ہے، 32,000 کا بل ہمارا 45,000 کا ہو جاتا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے بھی یہ سنجیدہ کوشش کریں وہ کہ ایک تو یہ MUCT لگا کر آپ کے الیکٹرک کو آپ نے مزید حوصلہ دے دیا کہ تم جتنی مرضی چوری کرو، ہمارے پیسے کر دو پہلے۔ تو جب وہ آپ ان سے پیسے لیں گے تو آپ انہیں آنکھیں کیسے دکھائیں گے؟ جب منہ کھا رہا ہے تو آنکھ کیسے شرمائی آئے گا؟ آنکھ شرمائے گی نا، آپ تو نہیں غرا سکتے ان کے اوپر۔ اسی طرح الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے بعد میں آپ لے رہے ہیں، سال سے لے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس ملک سے، اس شہر سے انڈسٹریلسٹ جا رہا ہے، دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے۔ ہمارے پاس پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر آنا چاہیے، فورن ریمیٹنس آنا چاہیے۔ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، تو مینوفیکچرنگ سستی کیسے ہوگی؟ ایک عام گھر میں ڈومیسٹک پروڈکٹ بنانے والا کاروباری بھی سستی شے نہیں بنا سکتا، سارا کا سارا یا تو چائنا سے امپورٹ ہوگا یا پھر اسمگل ہو کر آئے گا۔ لوکل مینوفیکچرنگ تو تباہ ہو رہی ہے۔
جس کی بڑی وجہ پیٹرول اور بجلی کے بے لگام نرخ ہیں۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ بجلی کی کمپنی کے الیکٹرک، ماضی میں کے ای ایس سی، اس سے پہلے اور پتہ نہیں کیا کیا، آج بھی 25 سال پہلے جہاں کھڑی تھی آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ آج بھی چوری کا رونا ہے، میٹروں کا رونا ہے، لائن لاسز کا رونا ہے، ڈرائیاں نہیں ہیں، فالٹ 6-6 8-8 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتے، اور تنخواہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہم ان لوگوں کی، برات دیکھیں ان کی، عیاشیاں دیکھیں ان کی، ان کے شاہانہ اخراجات دیکھیں، اور اوپر سے چوری، اوپر سے سینہ زوری، منتخب نمائندوں کی شکایات کو نہیں سنا جاتا۔ تو آج بھی کے الیکٹرک کی پرفارمنس 25 سال پہلے جس طرح تھی اسی طرح ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کار 25 سال گزر گئے، اتنے سی اوز بدل گئے، اس کے بعد بھی حالت کیوں نہیں بہتر ہوئی؟ تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی ملا ہوا ہے۔ جس طرح صوبے میں بتایا نا میں نے آپ کو ملے میں، تو کہیں وفاق میں بھی ملا ہوا ہے، اور بھی پتہ نہیں کون کون ملا ہوا ہے۔ تو بہرحال کراچی کے لوگوں کو کے الیکٹرک کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایک بار پھر آخر میں یہ 2 اہم ترین کامیابیاں تھیں، ایک صوبائی اسمبلی سے آپ کو ملی، ایک انٹیریئر قومی اسمبلی سے آپ کو ملی، جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ وفاقی حکومت کے جو ہے وہ حصے دار بھی ہیں، لیکن کام کوئی کسی کی مان نہیں رہی ہے۔ ویس جو وزیر ہیں توانائی کے، وہ کچھ باتیں کرتے ہیں یہاں پر، اور پھر اس کے بعد کے الیکٹرک تو بالکل کسی کو بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹری سندھ اسمبلی میں بھی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی، اس کے باوجود اس میں کوئی جواب کر کے دیا، بلکہ ان کا فون تک نہیں اٹھاتا رہا۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ یہ واسطہ ہے پاکستان کے اندر ان کی کے الیکٹرک کی اجازداری ہے؟ کوئی لائن لاؤس اپنے ختم نہیں کیے، دوسرے ختم پی ایم پی نئے لگانے تھے وہ نہیں لگائے، لائنیں درست کر لی تھی، کنڈا تو پورا لگواتے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت ان کو اچھی خاصی سبسڈی دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، اس کنڈے بھی ہے جو گنڈا گردی خود کرواتے ہیں۔ ابھی تو شہر بھر کے اندر کنڈے اور لگ رہے ہیں 4-5 ہزار کنڈے، لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کر نہیں رہی۔ دیکھیں، یہ افسوس کی بات تو یہ کہ عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ صرف ہم ہی نہیں، سینکڑوں شہری گئے عدالتوں میں، ہائی کورٹ گئے۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک تو غنڈہ گردی، اوپر سے کنڈا گردی، یہ دونوں گردیاں جو ہیں کہ الیکٹرک کے اندر یا پورے پاور پروڈیوسر سے موجود ہیں، کہ کنڈا گردی بھی کرتے ہیں، پھر اوپر سے غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے سے بل وصول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے وفاقی حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہا ہے، اور بلکہ گورنر سندھ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس معاملے کو گورنر سندھ اپنی سطح پر پورے سندھ کی آواز بن کر، خاص طور پہ کراچی کی جو مسائل ہیں، کراچی کے جو تاجروں کے مسائل ہیں، وہ وفاقی حکومت سے بات کریں۔ ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں تاکہ اس شہر کی اکانومی کو بچانا ہے، اگر معاشی انجن کو بچانا ہے تو پھر یہ ذمہ داری صرف ایم کیو ایم کی نہیں ہے، یہ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں موجود ہماری عسکری قیادت کی بھی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں ہمارے جو کنٹونمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ یہ ظلم اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے۔ اگر نیو کراچی میں بل آ رہا ہے تو کلفٹن کنٹونمنٹ اور فیصل کنٹونمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے، ڈی ایچ اے بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اکراس دا بورڈ یہ سب کا مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہ کی جائے، اس پہ سنجیدگی سے کہ الیکٹرک کو قابو کیا جائے۔ اور ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو ہمیں وزیر اعظم پاکستان سے جواب چاہیے، ورنہ اگر یہ والی جو سازش عامر صدیقی بھائی اور اراکین نے بے نقاب کی ہے، اس کا ہمیں فوری طور پر سد باب چاہیے، اس کو روکنا ہے، ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے قومی اسمبلی میں۔
وہ ہائی کورٹ چلے جائیں گے اور پھر تاریخ پہ تاریخ رہے گی اور وہ بیچاری 25 لاکھ روپے گنتی رہ جائے گی. ہمارے پاس تو آسان حل ہے کہ کسی مسئلے کو حل نہ کرنا ہو تو اسے عدالتی کارروائی کا حصہ بنا دو, اور اس میں ہمارے پاس بڑے ماہر وکلا موجود ہیں جو کہ الیکٹرک جن کی خدمات حاصل کرے گی. اور ہمارا بھی المیہ یہی ہے کہ چاہے جتنی بھی مافیاز ہوں, چاہے کہ الیکٹرک مافیا ہو, پرائیویٹ اسکول مافیا ہو, لینڈ مافیا ہو, قانون کی خدمات وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے لے لیتے ہیں. تو مشکلات تو ہیں یہاں پر. دیکھیں, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائی گئی, نیپرا کے تحت دی گئی. وفاقی حکومت کو اتحادی ہوتے ہوئے تبھی تو وفاقی حکومت سے اتنے مطالبات ہم منظور کروا لیتے ہیں. اگر وفاقی حکومت میں نہ ہو تو ہم بھی یہ شارع فیصل پہ ہی بینر لگا کر اپنی دکان لپیٹ کے چلے جائیں گے. ظاہر پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں, سینسس پہ ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, یو سی میں وارڈ سسٹم پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں, ہم نے اسی طریقے سے اور نوکریوں کے حصول کے لیے کامیابی حاصل کی ہے. 140A کے اوپر ہم نے بل جمع کرایا ہے کہ الیکٹرک کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں. حکومت کے اتحادی ہیں, اسی لیے اتحادی بنتے ہیں نا تاکہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں. اور ہم 2018 سے حکومت میں ہیں, اور جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے تو ہمارا حکومت میں رہنا ضروری ہے. اگر ہم حکومت میں نہیں تھے 2013 سے 2018 تک, ہم تو نہیں تھے حکومت میں, ہمارے خلاف تو کراچی کلین اپ چل رہا تھا, کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانے کی زد میں ہم بھی آئے ہوئے تھے. تو کس پارٹی نے یہ کام کر لیا؟ کر لیتے نا کام پیپلز پارٹی, کر لیتی جماعت اسلامی, کر لیتی پی ٹی آئی. آخر پی ٹی آئی کے 16 MNAs تھے نا, 1.5 ارب روپے ملے, آپ نے پوچھا نہیں کبھی کہ کہاں لگے ہیں وہ, ان کا حساب تو لیتے ہو ان سے. پیپلز پارٹی 18 سال سے گورنمنٹ میں ہے بلا شرکت غیرے. اب تو میئر صاحب اتنے طاقتور ہیں, چلیں بھائی وسیم اختر صاحب کے اوپر تو ہم دلیل سے بات کرتے تھے کہ بھائی وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے, فائنانس منسٹر ہمارا نہیں ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں تو ہمارے میئر صاحب کے پاس سب کچھ موجود ہے, بیرونی امداد بھی آ رہی ہے, ورلڈ بینک بھی آ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ رہا ہے, پھر مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ہمارے پاس اگر ہم وفاق میں ہیں تو اسی وجہ سے کراچی کی آواز ہم بلند کر رہے ہیں. اور کوئی سیاسی پارٹی آپ وفاق میں بھی دیکھ لیں, صرف لسانی پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پر بھی, لیکن جو عوام کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. تھینک یو, شکریہ آپ کا بہت بہت.